ڈائلاگ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پنجاب اس وقت تاریخ کے ایک بڑے سیلاب کی لپیٹ میں ہے، خصوصاً جنوبی پنجاب کے علی پور، جلال پور، پیروالا اور ملتان سمیت درجنوں علاقے بدترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ میں خود پبلک نیوز کے پلیٹ فارم سے سیلابی علاقوں میں گئی، قصور کے متاثرہ دیہات دیکھے، جلال پور، پیروالا اور علی پور میں پروگرام ریکارڈ کیے، ملتان کے مضافات میں سیلاب کی تباہی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا اور سیلاب متاثرین کی آہوں، سسکیوں اور کرب کو محسوس کیا۔ وہاں کی کہانیاں دل دہلا دینے والی ہیں۔ حد نگاہ پانی کی حکمرانی ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے پانی ہی پانی ہے۔ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد ہو چکی ہیں، وہ زمینیں جو کبھی سونا اگلتی تھیں آج بنجر ہو کر رہ گئی ہیں۔ لاکھوں مویشی جو دیہی معیشت کا سہارا تھے پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ لوگ اپنی چھتوں اور درختوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ بچے بھوک اور بیماری کے خطرات سے لڑ رہے ہیں، خواتین بے یار و مددگار ہیں اور بزرگ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھروں کو ڈوبتا دیکھ رہے ہیں۔ ریلیف کے کام جاری ہیں، حکومت اور پرائیویٹ تنظیمیں اپنی بساط کے مطابق سرگرم ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقدامات ناکافی ہیں اور مصیبت اتنی بڑی ہے کہ اسے نمٹنا اکیلے حکومت کے بس کی بات نہیں۔ خیمے کم ہیں، کشتیاں ناکافی ہیں اور متاثرین کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ انسانی بقا کا سوال بن چکا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ نہ صرف حکومت اپنی حکمت عملی کو تیز کرے بلکہ عوام اور مخیہ حضرات بھی دل کھول کر میدان میں آئیں، کیونکہ اگر آج ہم سب نے مل کر ہاتھ نہ بڑھایا تو آنے والے دنوں میں یہ انسانی المیہ اور بھی سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ آج کے ڈائلاگ میں پنجاب میں سیلاب کی تباہی کے نقصانات کا تخمینہ، ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کو موضوع بحث لانے کے ساتھ ساتھ سندھ میں ممکنہ سیلابی صورتحال اور پنجاب کے بعد سندھ کی صوبائی حکومت کے انتظامات کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں طارق فضل چودھری صاحب۔ بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ تو سر ہم جانتے ہیں ایک نیچرل ڈیزاسٹر اور کلیمٹی کا سامنا پاکستان کو ہے، بڑے پیمانے پر سیلاب سے پنجاب میں تباہی ہوئی، سندھ کی جانب یہ بڑھ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ایسٹیمیٹ آ رہا ہے 4 ارب ڈالر سے تجاوز کا نقصان کا جو ہمیں ہوا ہے، کیا پلان ہے حکومت کے پاس؟ کس طرح حکومت اس نقصان کا ازالہ کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی اس کو روک نہیں سکتے، لیکن وہاں پہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایسا بندوبست کرنا ہے کہ کسی بھی قدرتی آفت کے آنے کی شکل میں نقصان کم سے کم ہو اور اس کے بعد فوری طور پہ ری ایبلیٹیشن کی طرف جائیں، لوگوں کو دوبارہ آبادکاری ہو، ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ جن لوگ ممالک کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، وہ ظاہر ہے اس چیلنج سے آسانی سے نمود آزما ہوتے ہیں، نپٹتے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے تو ہم جو ایمرجنسی کی بھی بات کر رہے ہیں اور وہ لگائی ہے پرائم منسٹر نے، کلائمیٹک ایمرجنسی اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ایمرجنسی، اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم ان نقصانات کا جلد از جلد اندازہ لگا کے اور اس کے بعد ان کی ری ایبلیٹیشن، ان کی دوبارہ آبادکاری وہ ممکن ہو سکے۔ فصلوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، خاص طور پہ چاول کی فصل، کاٹن کی فصل، گنے کی فصل، اور اس کی ری ایبلیٹیشن کیسے کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ دوسرا جڑا ہوا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں گندم کی جو ہے بیج وہ بوئے جائیں گے، اس کی جو ہے وہ بیجائی ہوگی۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم اس کو ٹائم پہ نہ زمین کو تیار کر سکے، علاقوں کو صاف کر سکے اور گندم بھی نہ بجائی جا سکی تو اسے آگے غذائی قلت پیدا ہونے کے اندیشے ہیں۔ تو یہ وہ چیلنج ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور ہماری پروونشل گورنمنٹس آپ دیکھیں وہ بھی اس کے اوپر بڑی ہی مستعدی کے ساتھ، چابک دستی کے ساتھ ریسکیو کے کام اور اس کے بعد آبادکاری کے کاموں میں مکمل طور پہ مستعد ہیں۔ ہماری چیف منسٹر مریم نواز ہوں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں، اور دیگر صوبوں سے بھی ہم توقع کرتے ہیں، سندھ سے ابھی جو چند تجاویز آ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ کو، اس میں بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ان پہ مل جل کے ہم وہ طریقہ کار اور میکانزم وضع کر سکیں کہ جس سے اپنے ان متاثرین سیلاب کی جلد از جلد فوری امداد کو یقینی بنایا جا سکے۔ بالکل صحیح سر، 1 ماہ کے بلوں کی معافی کا اعلان تو کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ خوراک کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، فوڈ سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں IMF کی طرف بھی جانا پڑے گا، ان سے بھی ذرا بات کرنی پڑے گی اگر کوئی میجر ریلیف دینا ہے، تو یہ سب چیزیں بھی کنسیڈریشنز بھی حکومت کی ترجیحات میں ہیں۔
دیکھیں یہ بڑی قابل ستائش بات ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ محکموں کو پابند کر دیا ہے کہ وہ بجلی کے بل وہاں سے وصول نہیں کریں گے، چونکہ وہاں پہ لوگ ڈسپلیسڈ ہیں، وہ اپنے گھروں میں اس وقت نہیں ہیں، وہ محفوظ پناہ گاہوں میں اس وقت بڑی مشکل سے اپنا جو ہے وہ زندگی کے جو معاملات اور معمولات ہوتے ہیں وہ گزار رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بڑا اپریشیبل ہے کہ بل جو ہے معاف کر دیے گئے ہیں، اور اگر کسی جگہ پہ بل وصول کیے جا چکے ہیں تو انہیں اگلے ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ باقی اس کے ساتھ کیا مزید انہیں ہم دیکھیں ہمارے چونکہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ایک ایگریمنٹ کے تحت چل رہے ہیں، اور یہ ریسورسز جو اس وقت جن کی ضرورت ہے پورے ملک میں، اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے جو انٹرنل ریسورسز ہیں انہی میں سے ان کی مدد کی جائے اور ان کی بحالی کا کام کیا جائے، اور عالمی سطح کے اوپر ہم وہ کشکول لے کے اور مدد کی امداد کی اپیلیں نہ کریں۔ اس سے پہلے بھی 2022 کا سیلاب تھا، اس میں ہم گئے تھے، جنیوا گئے تھے، عالمی کانفرنسز منعقد ہوئی تھیں، پاکستان نے اپنے جو نقصانات ہیں اربوں ڈالر وہ وہاں پہ سب کو بتائے، اور بہت سارے ڈونرز نے وہاں پہ کمٹمنٹ کی کہ ہم اتنی رقم جو ہے وہ پاکستان کو دیں گے۔ تو اس میں زیادہ وضاحت سے تو نہیں، لیکن ایک جملے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ سارے جو کمٹمنٹس تھی وہ پوری بھی نہیں ہوئی، اور اس میں بہت ساری امداد جو پاکستان کو دی گئی وہ سافٹ لون کی شکل میں تھی، تو لہٰذا وہ بہت اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا اس وقت عالمی برادری سے اور ان ممالک سے اپیل کرنے کا۔ اور بھی ہم اس وقت تک یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے انٹرنل ریسورسز پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے اپنے متاثرین سیلاب کار جو ہمارے بھائی بہنیں ہیں ان کی آبادکاری کو ممکن بنا سکیں۔ لیکن بلاول صاحب کو اس پہ اعتراض تھا کہ آپ لوگوں نے اپیل کیوں نہیں کی اب تک، عالمی اداروں سے کر لینی چاہیے تھی، لیکن آپ کے پاس لاجک ہے کہ آپ خود انٹرنل ریسورسز پر چاہتے ہیں کہ انحصار ہو۔ سر اس سے پہلے بھی سیلاب آیا، اب یہ دوبارہ آیا، اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں ہے، پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب وی نیڈ این ایمرجنسی لانگ ٹرم پلاننگ جس پہ پولیٹیکل ول اکٹھی کرنا اور ایک کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں جو ایمرجنسی اس وقت لگائی جا چکی ہے ملک میں، کلائمیٹک اور ایگریکلچر ایمرجنسی، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور کابینہ نے اس کی توثیق کی ہے، اس کے بنیادی اغراض و مقاصد بالکل یہی ہے کہ ان نقصانات کو اس وقت جو ہو چکے ہیں اس کی ریمیڈی کیا ہے، اس کے بعد اس بات کا تعین کرنا کہ وہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اگلے سال ہم دوبارہ سیلاب میں آ سکتے ہیں، اس کی روک تھام۔ موسمیاتی طور پہ پوری جو ہمارا ملک ہے، ہماری جو 6 اکائیاں ہیں، ان سب سے مل کے ہم نے ایسے حالات اور واقعات کا جائزہ لینا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں میں بہتری لائی جا سکے، اور پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ اور جو بے انتہا بارشیں ہو رہی ہیں اس کے جو قدرتی طور پہ ہم اس کو کیسے اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں جو آپ نے سوال کی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ جو ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں، چاہے وہ جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، سندھ کی طرف یہ بڑھ رہا ہے، کے پی میں ہوا ہے، جتنا پنجاب حکومت نے ری ایکٹیولی اس کو ڈیل کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں مطمئن ہے کہ یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا؟ سندھ کو تو پھر بھی ٹائم مل گیا تھوڑا پریپیئر کرنے کا، پنجاب کو تو ویسے بھی نہیں ملا۔ دیکھیے ہم نے بہترین کوششیں کی، اور میں پنجاب گورنمنٹ کو اپریشیٹ کروں گا، میڈم مریم نواز صاحبہ کو، ان کی پوری ٹیم کو۔ ابھی ہم نے مریم اورنگزیب کو دیکھا کہ وہ وہاں پہ جو ریسکیو آپریشن ان کی نگرانی خود کرتی رہی، 2-3 دن رہی وہاں پہ، اور ہمارے جتنے جو ہمارے ضلع ہیں ان کی جو انتظامیہ ہے دن رات انہوں نے ڈیوٹی کی ہے، اسی وجہ سے جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے وہ کم سے کم ہوا ہے، اور اتنے بڑا علاقہ زیر آب ہے، وہاں پہ امدادی سرگرمیاں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مکان جو ہے چھتوں تک ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان سب لوگوں کو کشتیوں سے اور ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کرنا یہ کوئی آسان آپریشن نہیں تھا، اور اس میں یہ تعداد لاکھوں میں ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کو اگر امداد کی ضرورت ہے، ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، تو ایک معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر شہباز شریف صاحب ہماری این ڈی اے میں وہ خود ان تمام آپریشنز کی نگرانی بھی کرتے ہیں، وہاں پہ شہباز صاحب خود جاتے بھی ہیں، کے پی میں، پنجاب میں، دیگر علاقوں میں۔ تو ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہے، محدود وسائل جتنے ہمارے پاس ہیں
اس سے بڑھ کے ہم نے یہ آپریشن کیا ہے ریسکیو کا, کر رہے ہیں, اور بحالی بھی انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ کریں گے. اچھا سر, محدود وسائل ہمارے پاس بھی ہیں, ہماری اکانومی ویسے کمپلیکسڈ ہے, گرو کر رہی ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, بٹ ٹائم لگے گا. لیکن اس کے بعد یہ اتنا بڑا بیک لیش اب جو نقصان کا ہوگا, اوبویسلی کسانوں کو بھی آپ کو ریلیف دینا ہے, خوراک کو بھی آپ کو دیکھنا ہے, ری ہیب بھی دیکھنا ہے, ان کو گھر بھی بنا کے دینے ہیں. یہ جو ساری کیلکولیشنز ہے, کوئی حکومت نیا طریقہ اپنائے گی یا پھر وہی لوکل پٹواریوں کے ذریعے سروے مکمل ہوگا, نقصانات کا جائزہ لیا جائے گا؟ دیکھیے, اب تو جدید ترین ٹیکنالوجیز موجود ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے پاس جو این ڈی ایم اے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹڈ صوبائی پی ڈی ایم ایز کے ادارے ہیں, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز, ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز, یہ ساری اپنا کام کر رہی ہیں. ان کے ساتھ انتظامیہ ہوتی ہے, اور سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر یہ ڈیٹا جو ہے یہ کلیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور کریں گے. یہ بالکل ہی جو مینول طریقہ تھا آج سے 20-25 سال پہلے والا, اس سے بات بہت آگے چلی گئی ہے. اور ہماری گورنمنٹ جو ہے, آپ جانتی ہیں شہباز شریف صاحب کی جو کام کرنے کی ایک سپیڈ ہے, کمٹمنٹ ہے, سی ایم پنجاب کی, اس میں بڑی کلیئرٹی ہے اور اس میں شفافیت ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرح کے چیزوں میں اگر آپ کو ٹرانسپیرنسی بھی نظر آئے اور سپیڈ بھی نظر آئے, تو یہ بحالی کے کام جو ہے انشاءاللہ یہ ریکارڈ مدت میں پورے ہوں گے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا طارق فضل چودھری صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے علی موسیٰ گیلانی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں, جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے. کیا پیپلز پارٹی پنجاب مطمئن ہے جو وہاں پر ریسکیو کارروائیاں ہو رہی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے, جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, یا پھر آپ کی نظر میں وہ کون سی خلا ہیں جنہیں پن کرنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کافی بہتر کام کر رہی ہے, اور ایسی بات نہیں ہے, ہم سب مل کے جوائنٹ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہمارا اس کرائسس کی سچویشن میں ہمیں تنقید بالکل نہیں کرنی چاہیے. بہت ساری تنقید ہو رہی ہے کہ آپٹکس کے اوپر کہ جی یہاں پر سوشل میڈیا چل رہا ہے, ٹک ٹاک بن رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن وہ obviously میڈیا ٹیم تو ساتھ ہی ہوتی ہے, اب ہر چیز کے پاس وہ ہے, اس کے علاوہ کسی کو تنقید کرنے کا ہے نہیں. لیکن ایک میں بات آپ کو جنرلی بتا دوں کہ ہمارے ملک کے اندر اتنے وسائل ہی نہیں ہے. کوئی جتنا بھی ہم کر لیں وہ پورا تو نہیں پڑھ سکتا, 100% تو کوئی بھی راضی نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے, جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں وہ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے. وہ ٹینٹوں کے اندر رہ کے وہ کیسے کہیں گے کہ ہاں میں بہت ٹھیک ہوں, میں ٹینٹ کے اندر ہوں. وہ تو چاہیں گے حکومت ان کو محلات بنا کے دے دے. لیکن حکومت بہت کوشش کر رہی ہے. عوام جو ہے وہ اپنے گھر چھوڑتے وقت ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ ایک قدرتی آفت ہے, اس کے اندر ہمیں مل کر سب کو کام کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ اب گورنمنٹس کو اپیل کرنی پڑے گی, دنیا کو, پرائیویٹ سیکٹر کو, جو جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں, جو این جی اوز ہیں, وہ جب سامنے آئیں گی تو اس کے بعد یہ مل کر ایک ایفرٹ ہوگی, ریلیف ایفرٹ. اور اب کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب obviously اب پانی نیچے جانا شروع ہوگا, اس کے بعد اس کی, لیکن اس کا بیسکلی ہم یہ ابھی رو دھو کے مانگ تانگ کر کچھ گورنمنٹ اپنی طرف سے کرے گی, کچھ مانگیں گے لوگوں سے, لوگ بھی آ جائیں گے, وہ گاؤں بھی بنا دیں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ آج یہ ہم کتنی دفعہ سیکھیں گے. پچھلی دفعہ فلڈ آیا, ہم نے کہا جی اب اگلے فلڈ سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کوئی چینلز بنائے, ہم نے کوئی پانی کا راستہ روکنے کی کوشش کی, ہم نے جو پانی کا نیچرل وے آف رائٹ ہے, ہم اس کے اوپر لوگوں نے گھر بنا دیے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی فصلیں کاشت کر لی ہوئی ہیں. ہم ان کو ان جو واٹر ایریاز ہیں, جو واٹر چینلز ہیں, جس سے ایک 100 سال سے دریا اپنا رخ جب بدلتا ہے, یا دریا جب بھی اپنا ہمیں جتنے واٹر ایکسپرٹس ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے ہمیں اس کے اوپر ایک پراپر اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ ہم نے اس کو آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے. کافی پانی تو سمندر میں چلا جاتا ہے, لیکن ہم ضائع کر دیتے ہیں پانی. جیسے میرا علاقہ جو ہے وہاں پر وہ خشک ہے, وہ لوگ پانی کو ترس رہے ہیں وہاں پر, اور کچھ لوگ ہیں جہاں پر پانی زیادہ چلا گیا ہے, اب وہ پانی گزر رہے ہیں وہاں پر. آپ دیکھیں نا, ملتان کا ایک حصہ جو ہے وہ بالکل خشک پڑا ہوا ہے, جو اریگیشن کی ٹیل ہے, ادھر پانی نہیں ہے.
اور کہیں پر پانی کا اتنی پانی ہے کہ وہ ڈوب گیا, گھر ڈوب گیا اچھا لوگوں علی کے. صاحب تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو ہمیں یہاں پر ہمیں ایک پراپر اسٹڈی کرانی پڑے گی, اس پہ خرچہ ہوگا. ہم فضول چیزوں پہ خرچہ کرتے ہیں, ہماری پرائرٹیز نہیں ہے. ہم لوگ خرچہ کرتے ہیں سڑکوں کے اوپر, ہم لوگ خرچہ کرتے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر جس پہ ہمارا نام آتا ہے. ہاں اگر ایک پراپر اسٹڈی کی جائے, کلائمیٹ چینج کی اسٹڈی, کلائمیٹ چینج پہ ہم نے کاپ کانفرنس کر لی, کلائمیٹ کانفرنس کر لی, پوری ڈیلیگیشن چلے گئے, لاکھوں ڈالر خرچہ ہو گیا, ہم نے رو پٹ کے آگے دنیا کے آگے سے, اس کے بعد کیا ہوا؟ بالکل صحیح ہے. ہاں اگر آپ اچھا علی صاحب آپ بالکل اسٹڈی بجا کرائیں گے فرما تو رہے ہیں ظاہری سر. بات ہے کوئی نام نہیں ہوگا کسی پنجاب حکومت کا یا سندھ حکومت کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا, کوئی نام نہیں ہوگا کہ تو انہوں نے اتنا آپ کی پیسہ کس نظر میں چیز پہ لگایا, کیونکہ اس پہ نام نہیں ہے. بالکل صحیح. اب چونکہ یہ علاقہ آپ کا ہے, یہ جنوبی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے, آپ ڈائنامکس اس کے بہتر سمجھتے ہیں. میں نے قصور, جلال پور, ملتان اور علی پور میں سیلاب کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, شجاع آباد کو بھی دیکھا ہے. ایک بات واضح ہوئی ہے اور انتظامیہ پر الزام بھی آ رہا ہے کہ پولیٹیکل ول کی وجہ سے ڈیسیجن میکنگ بڑا ڈیلے ہو رہا ہے کہ بند توڑنا ہے, نہیں توڑنا ہے, اگر توڑنا ہے تو کیوں نہیں توڑنا ہے, پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ ہے. آپ کے خیال میں کیا واقعی فیصلہ سازی میں تاخیر ہوئی جو تباہی اتنے بڑے پیمانے پر ہم نے دیکھی؟ بالکل جی, فیصلہ سازی میں بالکل تاخیر ہوئی ہے. obviously جو ہیڈ کوارٹرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ لاہور کے اندر, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ابھی کرنا ہے کہ نہیں. ہم تو پریشر کر رہے تھے کہ توڑا جائے, کچھ obviously پولیٹیکل لوگ کچھ چاہ رہے تھے کہ نہ توڑا جائے, کہ اگر وہ توڑیں گے تو obviously جو بستیاں ہیں وہ زیر آب آ جائیں گی, وہ تباہی مچے گی. اور وہی ہوا کہ جب توڑا گیا تو اس کے بعد کہیں کچھ بچ گیا, کچھ نہیں بچا. تو اب یہ ایک چیز ہمیں سیٹ ان پلیس ہونا پڑے گا کہ کس پریشر کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک جو اللہ کی طرف سے آفت آ جاتی ہے, اس کا ویسے ہمیں انسان جتنا بھی اس پہ کر لے, اس پہ ہماری ہم تو اس پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ ڈیسیجن جتنا بھی ہو, جو گاڈ ول ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ہم اس کو منیمائز ضرور کر سکتے تھے, ہم اس کو بہتر لا سکتے تھے. ہم ریلیف ایفرٹس کے اندر اب کوئی بہتری کر سکتے ہیں, ہم ان کی ریہیبلیٹیشن کے اندر بہتری کر سکتے ہیں. اب ہم ریہیبلیٹیشن کے فیز کے اندر آنے والے ہیں, تو ہمیں اب اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک اچھے انداز سے ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے, اور ہمیں کاسٹ جو ہے اس کا تخمینہ لگانا ہوگا کہ نقصان کتنا ہوا ہے, ایگریکلچر کا کتنا نقصان ہوا ہے, اکانومی کا کتنا نقصان ہوا ہے, لوگوں کو ریپلیسمنٹ کاسٹ کیا دینی ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں کیونکہ obviously حکومت کا پہلا فرض ان کی جان و مال کا تحفظ ہے, وہ چاہے ہم کسی اور نیچرل آفت سے ہو یا وہ مین میڈ آفت سے ہو, چاہے جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں یا چوریاں ہوتی ہیں. ہم حکومت کا فرض ٹیررزم ہے یا وہ نیچرل کلیمٹیز ہے, تو حکومت کا فرض تو یہ ہے کہ ان کی جان و مال کا تحفظ کرنا, اس کے اندر ہم کوشش جتنی بھی کریں وہ کم ہے. بالکل صحیح. اچھا علی صاحب, الزام ایک یہ بھی ہے, اور فیلڈ میں بھی اکثر جب میں گئی تو یہ میں نے سنا کہ ندیم افضل چند صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ سیلاب کی آڑ میں کرپشن ہو رہی ہے. کیا واقعی حکومت کے فنڈز اور ڈی سی فنڈز میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی ہوئی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں میں اس پہ کوئی اتنا کامنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ میں ہیر سے پہ تو بات نہیں کروں گا. میں تو اس کا, ہم تو خود سب اس کے شکار ہیں کہ بس آپ نام لے دیں کہ جی کرپشن ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے, کیونکہ اس ملک میں صرف وہی ایک چیز بکتی ہے کہ لوگ یہاں پر مر رہے ہیں, ہم یہاں پر کہنے لگ جائیں جی کرپشن کر رہا ہے, ڈی سی کرپشن کر رہا ہے, منسٹر کرپشن کر رہا ہے, سیکرٹری کرپشن کر رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ابھی تو ایمرجنسی فنڈز یوز ہو رہے ہیں, بوٹس بن رہی ہیں, یا بوٹس پہ 112 ریسکیو ٹیمز پہ جا رہا ہے. کرپشن تو اس لیول پر ہوگی نا جب لوگوں کو اس کا فنڈ مل رہا ہوگا, یا ان کو ریہیبلیٹیشن کے پیسے مل رہے ہوں گے, یا ان کو ان کی فصلوں کے جو نقصان ہوا ہے اس کے پیسوں کے ٹائم پر, ڈلیوری کے ٹائم پہ کرپشن کا پتہ لگے گا کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس ٹائم پر ہمیں یہ تو بات کرنی بھی نہیں چاہیے کہ کرپشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم پر کوئی ہو بھی رہی ہوگی. اگر وہ کر بھی رہا ہوگا تو وہ بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مطلب اس ظلم کی انتہا ہوگی کہ وہ اس حالات میں بھی یہ کر رہا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید پچھلی دفعہ سے ہمیشہ ساؤتھ پنجاب کی طرف پریشر زیادہ رہا ہے سیلاب کا. اس دفعہ جو ہے وہ اپر پنجاب میں جو ہوا ہے, قصور اور گجرات اور شیخو پورہ والی سائڈ پہ جو چیزیں نقصانات ہوئے ہیں, تو شاید اسی آڑ میں پنجاب حکومت کو یہ بھی احساس ہو جائے گا کہ نہیں, یہ فلڈ بھی ریالٹیز ہیں. بالکل صحیح. نارملی چناب کی طرف ہوتا تھا, اس دفعہ جو راوی نے کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شاید یہ فائدہ ضرور ہو گیا. ہم ایک سلور لائننگ کہ شاید کوئی اب
اس کو سیریسلی لیا جائے گا. کسانوں کو بہت بڑے ریلیف کی ضرورت ہے, بہت بڑے پیکج کی ضرورت ہے, بیکاز زرعی نقصان ہمارا بہت زیادہ ہوا ہے, ابھی تک اس کی ڈیٹیل اور تخمینہ تو نہیں آیا. پیپلز پارٹی کا کیا مشورہ ہے اس حوالے سے حکومت کو؟ دیکھیں, اس پہ ہمارا تو بالکل یہ مشورہ ہے کہ ایک تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہمارے پاس ایکسیس ہے, ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیٹا ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے, اور یہ بھی ایک طریقہ چینل بھی ہے جس کے تھرو ہم ان کو امداد کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور جتنا نقصان ہے اس میں یہ دو چیزیں ہیں. دیکھیں, ایک ہے جو کاشت کی زمین ہے, جس کے جو ملکیتی زمین ہے, جس کا جو لوگوں کے نام پر ہے یا جو ٹھیکے پر گئی ہوئی ہے, جو مستاجری پہ گئی ہوئی ہے, اس زمین کا تو ہم ضرور کر سکتے ہیں. لیکن ایک زمین ہے جو کہ لوگوں نے فلڈ پلینز کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, جس کی کوئی مالیت نہیں ہے, جس کی کوئی ملکیت نہیں ہے, جو دریا کا راستہ ہے. لوگوں کیونکہ دریا سوکھے پڑے ہوئے تھے, لوگوں نے انکروچمنٹس کر لی وہاں پر, تو وہاں پر انہوں نے کاشتکاری بھی کر لی, اپنے مکان بھی بنا لیے. جو مکان ہے, ہم ان کو زمین کے تو پیسے نہیں دے سکتے, لیکن جو ان کے مکان ہے ان کی جو کاسٹ ہے وہ گورنمنٹ دے دے تو دے دے. اور جو ادھر فصلوں کا نقصان ہوا ہے اس کا کوئی ایک ایسا طریقہ کار بنا لیں کہ اگر 100% نہیں تو اس کو کوئی 30%, 40%, 50% دے دیا جائے, لیکن جن کی اپنی ملکیتی زمینیں ہیں ان کا نقصان پورا دیا جائے. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی لگانا ہی کافی ہے یا کوئی سیاسی ایمرجنسی بھی ہونی چاہیے؟ بیکاز جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی یہ تمام چیزیں تو نہیں ہوں گی. دیکھیں, پولیٹیکل ایمرجنسی تو ضرور ہونی چاہیے, تمام لوگوں کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے اس معاملے پر, کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے دس از بیونڈ, یہ کوئی پالیسی والا ایشو نہیں ہے. یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اچھا ہم نے ایجوکیشن میں کتنا بجٹ رکھنا ہے, ہیلتھ میں کتنا رکھنا ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کتنا کرنا ہے. ہمیں اس پہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہونا ہی ہونا ہے. اب پاکستان کاسٹ بھر رہا ہے گیس ایمیشنز کی جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کر رہے ہیں. اگر ان کو احساس نہیں بھی ہو رہا تو ہمیں ایک اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں پر ایک پالیسی بنانی ہوگی, اور اس کو ہمیں تمام صوبوں کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اوپر لے کر آ کر ان سے ایک فنڈ مختص کرانا ہوگا کہ وہ اس مد میں رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی اگرچہ اتحادی بھی ہے لیکن آبویسلی سیلاب کا موقع ہے, تنقید برائے تنقید تو نہیں ہونی چاہیے, پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب سب کو بیٹھ کے عوامی فلاح کے منصوبے پر کام کرنا چاہیے؟ بیکاز یہ نقصان اتنے بڑے پیمانے پر ہے, اس کا اثر ہمارے جی ڈی پی پہ بھی آئے گا, اکنامک پراسپیرٹی ترقی پر بھی آئے گا. بالکل جی, اس کے اوپر وہی میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جب جنگ ہوتی ہے تو وہ دشمن سامنے ہے تو ہم قوم یکجاد ہو جاتی ہے, ایک ہو جاتی ہے. تو یہ نیچرل آفت ہے, اس کے اوپر بھی قوم کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا ہو کر ایک جو منصوبے ہیں ان پر پیپلز پارٹی تو ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ جو بھی پی ایس ڈی پی ہے اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ مشورہ کیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پنجاب میں بھی آپ کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ چلو ہماری تعداد کم ہے, آپ کو شاید ہماری ضرورت نہیں ہے, تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کے بھی پی ایس ڈی پی کا پتا ہو کہ آپ خرچہ کہاں پر کر رہے ہیں, تو ہم ان پہ مشورہ دے سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں جہاں پر ہمیں خرچے کی ضرورت ہے. اور آپ کی اوبویسلی آپ عوامی نمائندے ہیں, ایسٹیمیٹس کچھ آپ تک بھی پہنچے ہوں گے, اب تک کتنا نقصان جنوبی پنجاب میں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ اس ٹائم تک تخمینے کی کوئی ویلیو نہیں لگائی گئی, کیونکہ ابھی تو ہم صرف ریلیف ایفرٹ کے اوپر ہیں, ریسکیو آپریشنز چل رہے ہیں. ابھی تو لوگوں کی ڈیمانڈز آئیں گی, وہ اپنے کلیمز دیں گے ہمیں. ایک کلیم ہوتا ہے جو ریونیو آفیسر دیتا ہے, ایک کلیم ہوگا جو لوگ دیں گے. تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے کلیم میں اور ریونیو آفیسر نے جو جتنا, کیونکہ ابھی جو ریونیو آفیسر ہیں کیونکہ وہ ریلیف آفیسرز بھی ہوتے ہیں, جو ہمارا پنجاب کا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو ایس ایم بی آر ہیں, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, جس کے اندر تمام ریونیو آفیسرز ہیں, ہی از آلسو جو چیف ریلیف کمشنر آف پنجاب ایز ویل. تو جتنے بھی اے سیز, ڈی سیز, تحصیلدار ہیں وہ سب ریلیف کمشنرز بھی ہیں. تو وہ ابھی تو ریلیف ایفرٹس چل رہی ہیں, ابھی تو انہوں نے اپنے دفاتر بند کیے ہوئے ہیں, تو ریونیو والا کام تو رکا ہوا ہے. تو ریونیو والا کام جب شروع ہوگا اس وقت پتہ لگے گا کہ ہمیں کیا. اس ٹائم پر جو بھی اندازہ لگائیں وہ ایک بس ہوائی مفروضہ ہی ہوگا. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. علی موسیٰ گیلانی صاحب پاکستان کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
वेलकम बैक जी। मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट पंजाब हैं, और इसमें कोई शक नहीं है रेस्क्यू 1112 को परवान चढ़ाने में इनका बहुत हाथ है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, पंजाब में स्पेशली जनूबी पंजाब में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और शिद्दत दीगर इलाकों से ज़्यादा है। अब वहाँ पर सर क्या सूरत हाल है? तमाम रेस्क्यू सर्विसेज स्टेबल हैं? जी, आई थिंक एक मैं समझता हूँ एक तारीख का एक सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया। जिस वक्त जैसे ही हमें इंडिया से वार्निंग मिली तो हमारा मेन फोकस ये था कि टाइमली इवैक्यूएशन सेव्स लाइव्स, यानी कि बर वक्त अगर उनको वहां से दरिया के बेड से निकाल लिया जाए तो उससे जिंदगियां बच सकती हैं। तो जैसे ही सतलुज में, हमारे रावी में, चिनाब में जिस वक्त आया है एक टाइम पे बैक वक्त, एक से तो हम फ्लड से डील करते थे, 2010 भी किया, 2014 भी हुआ, फिर उसके बाद जो अभी 2 साल पहले सतलुज में आया वो भी हुआ, लेकिन ये एक अनप्रेसिडेंटेड था। शुक्र है कि पीछे से जो है टाइमली इवैक्यूएशन जो है वो इंश्योर हो गई और वहां पे हमारा बहुत बेहतर तरीके से जो है वो मैनेजमेंट हुई। अब जो हमारा इन सारे फेजेस से गुजर कर, यानी अभी तक अगर हम देखें तो कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, अब इससे अंदाजा कर सकती हैं कि हमने 25 लाख लोगों को जो है वो टाइमली इवैक्यूएशन को जो है इंश्योर किया। 20 लाख जानवर भी जो है वो निकाले गए, क्योंकि जानवरों के बगैर जाहिर बात है लोग निकलते नहीं, वही उनकी मेन जॉब होनी है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ना सिर्फ ये, फिर लोग बहुत सारे रह गए पीछे, यानी जो निकलने को तैयार नहीं थे, कभी छुप जाते थे, कभी और थे। जी हमने बड़े फ्लड देखे हैं, जब इधर तक पानी आता है तब निकलेंगे, जब इधर तक आएगा तब निकलेंगे, और जिसको तो फंस गए। तो हमने 3.5 लाख लोगों को बोट्स के ऊपर भी 1500 से ज्यादा हमने बोट्स डिप्लॉय की हुई थी, जो थ्रू आउट मूव करती गई। सैलाब पीछे था जहां पे होता था, फिर उससे पिछली जगहों को आगे हम बोट्स को मूव कर रहे थे। तो इतना बड़ा ऑपरेशन जो था वो हमने कंडक्ट किया, और उसी की वजह से आई थिंक जो है बहुत सारी जो जानों का ज़िया हो सकता था वो बहुत हद तक हम बचा सके। सो ये एक बहुत बड़ी चीज थी और बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। अल्लाह का शुक्र है कि अब रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट है। अब रिलीफ का जो काम का सिलसिला है, लोग जो वहां से नहीं निकले या लोग ऐसे एरियाज में हैं अभी तक, वहां पे उन तक जो खाना पहुंचाना है, कुछ और चीजें पहुंचानी है या रिलीफ गुड्स पहुंचानी है, वो भी इस वक्त एक्टिवली जो रेस्क्यू 1112 की जो हमारी टीमें हैं वो इस वक्त जो है रिलीफ डिपार्टमेंट के साथ, जिले इंतजामिया के साथ मिलकर वहां तक उनको PDMA के साथ मिलकर उनको वहां पे पहुंचा रहे हैं। अच्छा और डॉक्टर, उसकी खुद निगरानी कर रही है बिल्कुल सही, साहिबा, हमारी मॉर्निंग साहिबा। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर वज़ीर रिजवान आज़म साहब, मैं खुद जलालपुर पीरवाला और शाहजाबाद के इलाकों से होकर आई हूँ और मैंने वहाँ से प्रोग्राम्स भी किए हैं। जो महसूस मैंने किया, और मैं चाहूँगी कि आप इस पे कमेंट भी करें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कैलामिटी और डिज़ास्टर बहुत बड़े स्केल पे है, और इवेंचुअली इतने बड़े स्केल पे फिर जब आपको आबादी को, लोगों को मूव करना हो तो फिर रिसोर्सेज बड़े अहम होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास चाहे वो कश्तियों की सूरत में हो, बिकॉज़ 4-4 घंटे का डिले, लोग परेशान थे, उनके प्यारे फंसे हुए थे, वो काफ़ी आ रहा था। आप समझते हैं कि वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर में डिले है, रिसोर्सेज में, जिस तरह कश्तियाँ हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, ट्रेन स्टाफ है जो कश्तियों को चलाने वाला है, वो कम है आप लोगों के पास, या इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़े सान्हे को हैंडल करने के लिए नहीं है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब आपको एक वार्निंग दी जाती है तो उसका कोई मकसद होता है। अगर आप हफ्ते के लिए निकल जाएंगे जब सैलाब आया हुआ है और उससे आपके जानो माल दोनों महफूज रहेंगे, तो इससे बेहतर तो कोई और चीज नहीं है। अब रह गया कि जी वहां पे रात के वक्त और दिन के वक्त, इस वक्त भी जब आपके पास ना कोई रास्ते हैं, ना कोई आपको डायरेक्शन मिल रही हैं, वो उस वक्त फिर उन लोगों को, ना सिर्फ ये, मैं खुद जलालपुर पीरवाला पर हमने 2 दिन पहले जिस वक्त उनको हमने वहां पे अनाउंसमेंट्स करवाई हैं कि जी रात को कोई बंदा रह गया अब जिसने निकलना है, उसके बाद अगले दिन हमने अलीपुर के अंदर भी जो है वो पूरी अनाउंसमेंट्स वहां पे भी करवाई कि जी कोई भी बंदा अगर किसी का है तो हमें बताएं ताकि हम उसको भी किश्ती में लेकर आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। अब वहां पे जहां पे के को बीच में लैंड्स भी हैं, दरख्त भी हैं, फसलें भी हैं, कोई और घर मुनद्दम हुए हुए, वहां पे किश्ती चलाना, डायरेक्शन ढूंढना तो आसान काम नहीं है। बट अल्लाह का शुक्र है उसके बावजूद 3-3, 4-4 घंटे में कई जगहों पे जाना पड़ा, बट हमने वहां से जाके लोगों को निकाला है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था, रेस्क्यूअर्स रात के वक्त भी जिस तरह जा रहे थे वहां पे, इट वाज डिफिकल्ट चैलेंज, वहां पे नहीं मिलती जगह मिलती, बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन लोगों को सबसे पहले चीज चाहिए कि अगर आपको कोई वार्निंग दी गई है, और सबके तक वार्निंग पहुंची हुई थी, यानी अंडरस्टैंड करते हैं कि सतलुज को हम भूल चुके थे, वहां पे भी एक्टिव नहीं था, 2 साल पहले सैलाब आया, रावी तो हम वैसे ही उसको नाला बन गया हुआ था। तो वो जो सेटलमेंट वहां पे वो चीजें थी, वहां पे लोग अगर बर वक्त निकलते तो ये वाली भी जो परेशानी वहां पे आई वो हमें देखने को ना मिलती। कुछ जगहों पे ब्रीचेस हुई जो एकदम लोगों को वहां पे
پرابلمز ہوئی، ورنہ اس کے علاوہ جنرلی اگر ٹائملی ایویکویشن جو تھی لوگ اس پہ کوآپریٹ کرتے اور مؤثر انداز سے ہوتے تو ہمیں ساؤتھ میں بھی یہ پرابلم نہ آتی، جس طرح ہمیں نارتھ میں بڑا اسموتھلی جو ہے سارا آپریشن جو کنڈکٹ ہوا۔ اچھا سر، ایک اور چیز، اب چونکہ آپ ریسکیو کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ریسکیو اہلکاروں کو کام کرتے میں نے دیکھا ہے، کر بھی رہے ہیں جتنے ریسورسز ہیں، لیکن لوکل ایڈمنسٹریشن کا آپ کے ساتھ الائن ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا آبزرو میں نے کیا اور لوگوں سے بات کی، لوکل ایڈمنسٹریشن مجھے اتنی الائن اور اب نظر نہیں آئی یا اتنی ایکٹیولی نظر نہیں آئی، بیکاز آپ لوگ اگر ریسکیو کر کے لے کر آ گئے ہیں تو اس کے بعد بھی ایک انگنت مسائل کا سلسلہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنا قابو پا لیا گیا یا کتنا کر لیا گیا ایکٹیو اب تک؟ دیکھیے ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہے اس میں، جہاں پہ ضلعی انتظامیہ بھی ایکٹیو ہے، محکمہ صحت نے بھی، یعنی ایون انہوں نے بورڈز، کلینک آن بورڈز بھی کیا، دوسروں تک، ٹیموں تک بھی پہنچ رہے تھے۔ یہ ساری ایفرٹس جو تھی ایک مسلسل جو ہے وہ جاری تھی۔ جو اصل چیلنج ہے وہ یہ کہ لوگ نمبر 1 اپنے ایریا سے، اپنے گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے، دور وہ کیمپوں میں جانے کو وہاں پہ تیار نہیں تھے۔ وہ تو زیادہ تر آپ کو دیکھیں وہ ادھر بند پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے مانیٹر بھی کر رہے تھے کہ اپنے گھر کو، ایک آدھا شخص ہمیشہ پیچھے بھی رہا تاکہ کوئی آ کے لوٹ نہ جائے۔ آپ جو مرضی ان کو کنونس کر لیں، وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے نکلنا نہیں ہے۔ تو یہ نو ڈاؤٹ کچھ چیلنج جو ہے وہ برقرار رہے اور بہت بڑے چیلنج تھے جو کہ ہمارے لیے تھے، اور ان کو ہم نے کوشش کی کہ جی میکسیمم ان کو کریں کوآپریٹ اور وہ نکلے۔ لیکن اس کے باوجود جتنے اسکول تھے آپ نے دیکھا وہ ہم نے یہاں پہ تھرو آؤٹ وہ اوپن کیے ہوئے تھے، ایجوکیشن کے جو تھے ان ایریاز میں اسکولس کے ریسٹرکٹڈ، ان کو وہاں پہ ایکسیس دی تھی، وہاں پہ ان کو کھانا بھی ملتا تھا، ساری چیزیں، ٹوائلٹ فیسلٹیز بھی تھی، باقی کیمپس بھی بنے ہوئے تھے۔ لیکن لوگ دیکھنے میں یہی آیا کہ زیادہ تر لوگ کیمپس پہ جانے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں ویسے ایک ٹینٹ دے دیں لیکن ہم کیمپ میں نہیں جائیں گے، اور آپ کو پھر اسی طرح دیکھا بند کے اوپر مختلف لوگ جو تھے اپنے ٹینٹس لگا کے اور وہ سارے بالکل صحیح۔ لیکن سر جو میں نے کیمپس دیکھے آپ کے سکولز وغیرہ، واقعی وہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن ادھر مسائل یہ تھے کہ اکثر کھانا لیٹ مل رہا ہے تو باسی مل رہا ہے، خواتین کے لیے واش رومز کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے، گندگی ان کیمپس میں بہت زیادہ ہے۔ یہ تو پھر آلریڈی آپ کو لگتا نہیں یہ بیماریوں کو جنم دے رہی ہیں وہی سروسز، بیکاز آپ اگر ریسکیو کر کے لے آئے ہیں تو بعد میں جو آفٹر شاکس انہیں مل رہے ہیں اس سے تو انہیں اور ہی تباہی مل رہی ہے۔ جی ضلعی انتظامیہ پوری اپنی کوشش کرتی ہے، باقی آئی تھنک پوری انہوں نے بھی جو ایفرٹ ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور اس کو خود یعنی جس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزٹ کیا اس کے بعد سینئر وزیر ادھر ہی رہی اور پرسنلی ان ساری ایفرٹس کو دیکھ رہی ہیں۔ ابھی بھی وہ ریلیف کی جو ایفرٹس ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں، جہاں پہ بھی پہنچا سکتے ہیں چیزیں وہاں تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب تو پانی ریسیڈ کرنا شروع ہو گیا ہے، تو آئی تھنک گریجولی جیسے ہی ہوتا ہے تو دے ول بی موونگ بیک، اور پھر جو بھی ان کی مدد ہے یا جو بھی چیزیں ڈیسیژنز ہو رہے ہیں اس پہ کمیٹی بھی بن گئی ہے، تو اس پہ جو بھی ساتھ ساتھ ہوگا ان کو کمپنسیشنز ہیں یا ان کو جو بھی چیز اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے وہ ساتھ ساتھ اب کی جائے گی۔ میکسیمم بہت بڑا آپ جو پوچھے نا 2 دریاؤں کو تو بھول چکے تھے، ان کو سڈنلی ان میں اتنا ہائی فلڈ آ جانا جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں تاریخ کا ایک جو ہے اس طرح سے 3 سائملٹینیسلی 3 ریورز کے اندر اس طرح سے فلڈ نہیں آیا۔ انڈس کا ہم نے ضرور دیکھا میں اسی طرح، باقی 2 سال پہلے ستلج میں بھی دیکھا، but this was unprecedented۔ بالکل، اور اب چونکہ آپ نے خود ایکسپیرینس بھی کر لیا، اتنی بڑی کلیمٹی کو آپ لوگ مینج کر رہے ہیں، ڈیزاسٹر کو مینج کر رہے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہمارا ملک سب سے زیادہ افیکٹو ہے، اور ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی خدا نخواستہ ایسے واقعات ہوں۔ تو اب ان چیلنجز اور تجربات کی روشنی میں کہاں کہاں آپ کو لگتا ہے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی آج تھنک دیکھیے 2005 کا جب زلزلہ آیا تو ہماری آپ نے باہر سے ٹیمیں آ رہی تھی، وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی رسپانس سسٹم۔ آج اپنا دیکھیے ہمارا اتنا ہم نے رسپانس کیپیبلٹی بلڈ کی کہ وی بیکیم دا فرسٹ ٹیم ٹو گیٹ UN سرٹیفکیشن، اقوام متحدہ کی سرٹیفکیشن لینے والے ہم پہلی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بنے پورے جنوبی ایشیا کے اندر۔ آج ہم پورے پاکستان کے لوگوں کو ریسکیوز کو ٹرین کر رہے ہیں، جنوبی ایشیا کے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں۔ آج ہم نے 1500 بوٹس کے ساتھ ایک سب سے بڑا آپریشن جو ہے تاریخ کا میرے خیال سے ریسکیو آپریشن ہم نے کنڈکٹ کیا ہے۔ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے۔ اب رہا کہ جی ہم نے پریونشن از بیٹر دین کیور، اور کہتے ہیں نا یو لرن فرام دا ڈیزاسٹرز اینڈ یو بلڈ بیک بیٹر۔ اب وہ چیز ہے جو کہ اصل چیز ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہم نے 2 دریاؤں میں اتنا عرصہ پانی نہیں دیکھا تھا، وہاں پہ کچھ سیٹلمنٹس ہوئی۔ اب ان میں سے کچھ جو سیٹلمنٹس رہنی ہیں جو اونچی جگہوں پہ ہے ان کو تیاری رکھنی ہوگی کہ جب بھی سیلاب آئے گا تو پھر انہوں نے کس طرح سے موو کرنا ہے، اور جو باقی کے لوگ ہیں جو ولنریبل ہیں ان کو وہاں پہ نکالنا ہے۔ اگر فصلیں وہ لیتے ہیں سارا سال
تو وہ اگر 1-2 مہینے جس وقت فلڈز کا ہے اس میں کس طرح سے انہوں نے پلان کرنا ہے, کون سی لینی ہے, وہ چیزیں ہمیں ساری کی ساری اکارڈنگلی, دس از دا کلائمیٹ چینج اور دس چینج ان دا ویدر پیٹرنز از گوئنگ ٹو بی دا نیو, کہتے ہیں نا یہ ایک نیا سلسلہ ہوگا جو کہ اب رہنا ہے, دس از گوئنگ ٹو بی دا نیو نارمل. سو ہمیں یہ ایکسپیکٹیشن رکھنی ہوگی اور اس کے مطابق ہمیں تیاری کرنی ہوگی. جہاں پہ ہم نے رسپانس کی کیپیبلٹی کو بلڈ کیا ہے وہیں پہ یہ ہمیں کچھ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو دریا ہے اس کے راستے کو ہم رسپیکٹ کریں, اس کو پورا وہ دیں تاکہ اس قسم کی تباہی, اور جب بھی ہم دریا کے راستے میں کچھ بھی بنائیں گے, اسپیشلی ہل ٹورنٹس, آپ نے اوپر دیکھا جن لوگوں نے بھی ان دریا کے راستوں میں بنایا, یا ہمارے جس طرح سے نالے چلتے ہیں وہ ایک دم آتے ہیں اور ایک دم ریسیٹ کر جاتے ہیں, لیکن جو بھی ان کی رستے میں ہوتا ہے اس کو کمپلیٹلی وہ ملیامیٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو ہمیں رسپیکٹ کرتے ہوئے پانی کے جتنے ہیں, اسپیشلی جو تیز پہاڑی دریا ہیں اور اس کے بعد یہ ہیں, ان کے راستے ہمیں کلیئر رکھنے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کے خیال میں متاثرین کی بحالی کو اب کتنا ٹائم لگے گا, ہم کیا ایکسپیکٹ کریں فی الفور, وہ کیا اقدامات اٹھانے؟ اوبویسلی پانی نیچے جائے گا, پھر یہ لوگ گھروں کو واپس جائیں گے, بٹ ایونچولی کام تو بہت ہوگا ان علاقوں میں ہونے والا. جی اب اوپر سے تو آپ دیکھیے آلریڈی کلیئر ہونا شروع ہو گیا. اگر ہم دیکھیں سیالکوٹ سے یا نارووال سے جہاں سے وہ شروع ہوا, چناب کا, پھر اسی طرح لاہور سے بھی جو راوی نے گزرا, پھر اس کے بعد نیچے وہ افیکٹ کرتا ہوا گیا, چناب بھی اسی طریقے سے. تو یہ ہم نے سارے کے سارے تینوں پیٹرن جو ہیں, اور ستلج بھی اسی طرح سے, قصور سے ابھی بھی اس کی تھوڑی سی بیچ میں نیچے چلا گیا تھا, پھر تھوڑا سا ابھی گیا, لیکن بہت اس لیول کا جو ہائی فلڈ والا سچویشن تھی وہ سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے. سو جیسے جیسے وہ نیچے موو کرتا جا رہا ہے یہ ایریاز بہت حد تک کلیئر ہو گئے. کچھ جگہوں پہ پونڈنگ ہوگی, وہ کچھ عرصے میں وہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے, تو ویل بی ایبل ٹو ڈو این ایگزیکٹ اسیسمنٹ. اس پہ پی ڈی ایم اے اور باقی ٹیمیں کر رہی ہیں, ہر کوئی اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی اسیسمنٹس کرے گا, اور اس کے مطابق جو بھی اقدامات ہیں وہ ساتھ ساتھ لیے جائیں گے. باقی لوگ پیپل اسٹارٹڈ موونگ بیک ٹو دوز ایریاز, تو یہ چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی دے ول بی ایبل ٹو گو بیک اینڈ سیٹل. باقی نقصان کتنا ہوا اس کے اوپر جو ہے وہ ساتھ ساتھ بھی فیصلہ کریں گے, اس کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری مقامی تنظیمیں بھی جڑی رہیں, اور اوبویسلی وہ بھی بوٹس کے ساتھ ریسکیو کرتی رہیں. کتنا الائن رہا یہ سفر آپ کا ان کے ساتھ, کتنا ہیلپ فل رہا کہ یہ جو این جی اوز یا مقامی کمیونٹیز نے آپ کی جو مدد کی؟ دیکھیے این جی اوز یا جو بھی ہے ان کے ہم کام کو سلام پیش کرتے ہیں, لیکن اگین ان کی ایک کیپیسٹی لمیٹیشن ہے. 1500 بوٹس کے ساتھ کوئی نہیں آ سکتا. 3-4 بوٹس لے کر اگر وہ آتے تھے, اس کا ہمیں ایک پرابلم بھی آیا. جو پرابلم آیا وہ یہ تھا کہ کشتی ان کو اگر نہیں چلانی آتی تھی, یا وہ جس طرح لے جاتے تھے, یا وہاں پہ پورے حفاظتی اقدامات نہیں رکھتے تھے, پوری لائف جیکٹس, تو کچھ الٹنے والے واقعات بھی دیکھنے کو ملے, دوسری چیزیں بھی ملی. تو وہاں پہ میں ان سے یہ بھی کہوں گا ہم ان کی سروس کے لیے, ان کو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی بھی ان سب ایریاز میں ہماری کشتیاں بھی موجود ہیں. اگر وہ آگے کچھ لے جانا چاہتے ہیں ہم ان کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن جہاں پہ بھی جائیں, خصوصی طور پہ جب وہ پانی میں جا رہے ہیں, تو وہ حفاظت کے ساتھ جائیں, اور حفاظت کو مد نظر ضرور رکھیں تاکہ جن لوگوں کو وہ ریسکیو کر رہے ہیں وہ بھی سیف رہیں, ان کے اپنے ورکر بھی سیف رہیں. ضرور ان کی مدد کریں, لیکن اس کو پراپر پلان کر کے اور ان لوگوں تک پہنچے. ایک ایک کمیونٹی کی بے شک اونرشپ لے لیں, ان کو کمیونٹی کو ڈیولپ کریں, اینڈ اس میں پورا ان کے اقدامات لے کر ان کو, چاہے ان کا پانی کا بیسک کہتے ہیں نا واٹر اینڈ واٹر ایوری ویئر, نو واٹر ٹو ڈرنک, تو اس لیے چاہے ان کا پانی وچ از اے بیسک تھنگ, اسی طرح سے باقی ان کی کوئی ریہیبلیٹیشن میں جو بھی مدد کر سکتے ضرور کریں, لیکن حفاظت کے ساتھ when they going there. اچھا سر, ایک اور آبزرویشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, بیکاز اوبویسلی جب آپ ایک بڑے پیمانے پر لوگ کو ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ پھر واپس آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں جی ہمارے فلاں فلاں رشتہ دار یا ہمارے گھر والے پھنسے ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں کو بتایا ہی گیا کہ ریسکیو والے جو ہیں وہ نمبرز کے اوپر یا پھر ٹوکن کے اوپر ڈیل کر رہے تھے کہ جس طرح ٹرن آئے گی, اور اس طرح لوگوں کو کتنے دن ہو گئے, 2-3 دن ہو گئے ان کے پیارے وہاں پھنسے رہے. ایسا بھی کوئی سسٹم آپ کا رہا؟ پھر ایسی ہم نے یہ بھی شکایات سنی کہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں کشتی والے تھے وہ پیسے بھی وصول کر رہے تھے, اور اس پہ بھی شکایت کافی آئی. دیکھیے جی ایک تو چیز بڑی کلیئر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ریسکیو 1112 کا جو کریڈیبلٹی ٹرسٹ ہے, میں کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا کوئی ریسکیور اس قسم کی چیز میں انوالوڈ جو ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن جس طرح پرائیویٹ لوگ بھی آئے, پھر ہم نے ان کے جو اب لائف ویسٹ ہم ویسے بھی دیتے تھے, پی ڈی ایم اے نے ہمیں لائف ویسٹ دی تھی, وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی تاکہ اگر پرائیویٹ کشتی بھی ہے وہ بھی کم سے کم, اگر بیڑا بھی آ رہا ہے کیونکہ بیڑے میں بڑا جانور ٹرانسفر ہوتا ہے, تو ان کے پاس بھی لائف ویسٹ ہونی چاہیے.
अब ये बेड़े हैं या उनका एक रोजगार है, और कुछ जगहों के ऊपर तो रेगुलर रूटीन में बेड़े भी चलते हैं, जिस तरह आप अलीपुर से नीचे जो डिफरेंट देखिए वहां पे बेड़े चलते हैं ऑलरेडी इस तरह से। अब कई चीजें हैं जो कि वहां पे इस किस्म की चीजें जो है वो हो सकता है कि जरूर चीजें जो है वो जो चलते हैं, जो ऑलरेडी एक रूटीन पैसे देकर उनको ट्रांसफर करते थे, उन्होंने जब इस किस्म की एक सैलाबी सूरत हाल हुई, उसमें हो सकता है कुछ लोग हों, बट मैं रेस्क्यू 1112 की तरफ से ये जरूर कह सकता हूँ कि कोई भी रेस्क्यूअर इस किस्म की चीज में जो है वो ना पहले हुआ है। आज तक हमने कोई 17 मिलियन यानी 1,75,00,000 से ज्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है, और आज भी आप ये चीजें नहीं सुनेंगी। 7 से 8 हजार हम डेली बेसिस पे रेस्क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में रेस्क्यू और कोई कम से कम इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, और बिल्कुल तारीफ अगर कोई होगा भी तो उसको हम कभी स्पेयर नहीं करते। बिल्कुल सही, नहीं अप्रिसिएशन बनती है, ऑब्वियसली दिन रात इन्होंने काम किया है और नज़र भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। उम्मीद यही करते हैं कि रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से अपने अंजाम को पहुँचे, और जो मुतासरीन है जो उनका हक है वो भी उन्हें मिले, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा है और तकलीफ़ बहुत बड़ी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।